ویلکم بیک ناظرین. رضوی صاحب، مشاہد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ کرزئی صاحب نے ایسی کریٹ کی سچویشن کہ امریکہ کے پاس چوائس ہی نہیں تھی، انہی کو سپورٹ کرنا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ کرزئی صاحب کو یہ سارے جو وار لارڈز تھے جو کہ 2004 میں الیکشن میں بالکل کہیں نہیں نظر آ رہے تھے، کرزئی صاحب کو کیا ضرورت پڑی ان وار لارڈز کو استعفیٰ اپنے ساتھ لینے کے لیے؟ رشید دوستم صاحب واپس آ گئے ہیں، محمد فہیم جو کہ زبردست وار لارڈ، تاجک وار لارڈ، اور وہ جو ہزارہ کے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایک وار لارڈ ہیں. تو امریکہ وار لارڈزم کے خلاف، امریکہ کے پپٹ کرزئی صاحب وار لارڈز کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے پہلے اڈاپٹ کی تھی کہ وار لارڈز کو یا جو ٹرائبل چیفز اس قسم کی گڑبڑیں کرتے ہیں ان کو ہم ایک طرف کر کے کوئی نیا ایک سسٹم ایوالو کر لیں گے، کوئی نیا سپورٹ سسٹم بلڈ کر لیں گے. ہوا یہ کہ وہ جو وار لارڈ تھے وہ تو سائڈ ٹریک ہو گئے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ نہیں بنا سکے. اس کی وجہ سے جب یہ الیکشن آتا ہے جس میں کہ مقابلہ زیادہ سخت ہے، تو اس کے لیے انہوں نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کیا، ایک پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کی کہ ٹھیک ہے ان کی پرابلمز ہیں، لیکن اگر کارزائی ان سب کو اگنور کرتے ہیں جس طرح کرتے آئے ماضی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تو الیکشن میں کامیاب ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ پھر یہ لوگ یہی کہ ضد میں جا کے دوسری طرف ووٹ ڈال سکتے تھے، کسی اور کینڈیڈیٹس کو ڈال سکتے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ پریگمیٹک پالیٹکس کی وجہ سے یہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور امریکنز نے بھی ان کو تھوڑا سا سپیس دے دیا کہ اگر ان سے گفتگو کر کے، انہوں نے بھی تو لرن کیا نا وار لارڈز نے کہ حکومت سے علیحدہ ہو کے وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. تو ان کا اب خیال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اگر کوآپٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو کوآپٹ کر کے پھر ان کو طالبان کے خلاف استعمال کیا جائے. تو ایک نئی اسٹریٹجی ہے، ایک نئی سپورٹ سسٹم بلڈ کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر کانٹرڈکشنز تو ہیں. مگر رضوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں ایک نیا سپورٹ سسٹم بنانا چاہتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ طالبان جب آئے تھے تو ان کی کامیابی اس کا بیسس ہی یہ تھا کہ سارے وار لارڈز نے افغانستان کو انتشار میں کھڑا کر دیا تھا، اور لوگ تھک گئے تھے، ناراض تھے ان وار لارڈ سے. طالبان کی سکسیس از بیسڈ کہ وار لارڈزم کو ختم کیا انہوں نے. تو اب پھر وار لارڈزم واپس لا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ اب ایک اسٹریٹجی جو فیل ہو گئی تھی اس کو پھر ری انفورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، طالبان کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ان کو ایک طرف کر کے ایک آلٹرنیٹ سسٹم کریٹ کر دیا، لیکن کارزائی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ آلٹرنیٹ سسٹم نہیں کر سکا، اور جو ریکنسٹرکشن کا ورک جو کہ بہت ضروری تھا وہ بہت زیادہ فالٹر ہوا ہے. زیادہ اس کا ریلائنس رہا ہے امریکن فورسز کے اوپر، نیٹو کی فورسز کے اوپر. وہ کارروائی کرتے ہیں، اور ان کی پرابلم یہ تھی کہ وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں، طالبان کو مارتے ہیں یا نکال دیتے ہیں، لیکن وہاں وہ گراؤنڈ کو ہولڈ نہیں کر سکتے. جیسے وہ وڈرا کرتے ہیں طالبان واپس اپیر ہو جاتے ہیں. تو اس خیال سے انہوں نے یہ ایک گیمبل کھیلا ہے. گیمبل اس خیال سے کہ کارزائی کو بھی پتا ہے کہ امریکن وڈرال کی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں 2010 کے اندر، تو اس سے پہلے اگر وہ اپنے لیے ایک سپورٹ نیٹ ورک بلڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے فنکشن کرنا اور امریکن سے بارگین کرنا جو ہے وہ قدرے آسان ہو جائے گا. ہمارے ساتھ رسول بخش رئیس صاحب لائن پہ ہیں، میں ذرا ان سے گپ شپ تھوڑی سی کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو فار جوائننگ اس. ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ یہ کرزئی صاحب کو وار لارڈز کی کیا ضرورت پڑ گئی اس الیکشن میں. انہوں نے تو 2004 میں وار لارڈز کو شن کر دیا تھا، اور اس دفعہ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ اور یہ بھی کہ جی یہ وار لارڈز جو تھے انہوں نے تو افغانستان کا پرابلم کریٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے طالبان سکسیسفل ہوئے. کارزائی صاحب اکیلے نہیں ہیں وار لارڈز کے ساتھ اتحاد کرنے والے. امریکنوں نے بھی ان کے ساتھ کیا، اور کچھ دیر بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے. تو اب دوبارہ سے ایسا لگتا ہے کہ دوستم جیسے لوگوں کی کارزائی صاحب کو ضرورت پیش آ گئی ہے، اور وہ صرف اسی لیے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، اور اس انتخاب میں جیتنے کے لیے ان کو نہ صرف پشتونوں کی حمایت کی ضرورت تھی بلکہ ازبک اور تاجکوں کی بھی حمایت کی ضرورت تھی. اس لیے انہوں نے مارشل فہیم کو اپنے ساتھ وائس پریزیڈنٹ رکھا، اور ایک ہزارہ کو انہوں نے دوسرا وائس پریزیڈنٹ رکھا. تو وار لارڈز کی الیکشنز میں ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے، تاجک 9-10% ہیں پاپولیشن کے، ہزاراز بھی 9-10% ہے پاپولیشن کی. مگر چلو یہ بات تو سمجھ آئی کہ یہ 9-10% کو لینے کے لیے کرزئی صاحب نے ایک وار لارڈز کے ساتھ الائنس کیا.
مگر یہ بتائیے کہ یہ جو رشید دوستم صاحب ہیں ان کے اوپر تو اس وقت ابھی حال ہی میں پریزیڈنٹ اوباما نے ان کے اوپر چارج لگایا تھا کہ آف مرڈر اینڈ کلنگز. آپ کو یاد ہوگا وہ کنٹینر کیس تھا جس میں انہوں نے طالبان 300-400 طالبان کو کنٹینرز میں ڈال کے مار دیا تھا. ایک طرف ہیومن رائٹس وائلیشنز اور وار کرائمز کی بات ہو رہی ہے اور ڈرگز کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف امریکہ کے جو پٹھو ہیں وہ ان کو امبریس کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹیکٹیکل پالیٹکس ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ یہ منافقت اور کے علاوہ اور کوئی اس کو سیاست آپ نہیں کہہ سکتے. جہاں تک دوستم کا تعلق ہے اس کو تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جانا چاہیے کہ نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں, دنیا کا کوئی میڈیا یا اخبار نہیں ہے جنہوں نے کہ یہ سٹوریز نہ شائع کی ہوں, اور یہ 2001 سے آ رہی ہیں. اور میں نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے اپنے کالمز میں ڈیلی ٹائمز کے لیے کہ انہوں نے کنٹینرز بھرے, اور جو لوگ کچھ گوانتانامو بے سے رہا ہو کے آئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ اکثر لوگ تو مر گئے گھٹ کے اور ہم ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ کر زندہ رہے. یہ وہ شخص ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار ہیں جو افغانستان کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے سیاسی قد حامد کارزائی صاحب کا بڑا ہوگا, یا اگر جیت بھی جائیں تو ان کی کوئی نیک نامی ہوگی, بلکہ پختون جو کہ ایک سمجھتا ہوں کہ ساری لڑائی میں اور ساری جنگ میں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں, وہ کارزائی صاحب کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے. اور وہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے, جو فیلنگ ہے پشتونوں کے اندر, جو طالبان کو بھی سپورٹ کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اتنا نفرت ہے اس ملک کے اندر, اور اس نفرت کا آپ مزید بیج بو رہے ہیں دوستم جیسے لوگوں کو گلے لگا کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرزئی صاحب جو لیجٹمیسی چاہتے ہیں, جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے آگے ریکنسٹرکشن کرنی ہے اور عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں وہ اس کی بیسس ہی یہ غلط بنا رہے ہیں یہ وار لارڈز کو سپورٹ کر کے؟ بالکل غلط بنا رہے ہیں, اور ان کو چاہیے یہ تھا کہ پشتون لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے, جو بالکل نہیں کر سکے. 1 انچ بھی ان کی سیاست پشتون ایریاز میں آگے نہیں بڑھ سکی. اگر یہ 50% سے کم ووٹ لیتے ہیں, 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے بعد ہمیں رزلٹ معلوم ہوگا, یا یہ ناکام ہو جاتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے پختونوں نے 2002 میں ان کو ووٹ دیے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے مفادات کا خیال رکھیں گے, لیکن ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ آدمی نہیں ہے جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے. تو یہ ان کی ہارنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, پشتون کانسٹیچوئنسی ہے, اس میں وہاں ان کی کوئی سپورٹ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں الیکشن اور ان سب لوگوں کو یہ پورٹ فولیوز اور منسٹریز دے دیتے ہیں, تو پھر عبداللہ اور اشرف غنی صاحب کا کیا ہوگا؟ ان کو تو کچھ نہیں ملے گا اگر سارا کچھ وار لارڈز ہی لے جائیں گے. نہیں, ضروری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اچھی شوئنگ دکھاتے ہیں, ماضی میں 6 سال تک عبداللہ ان کے ساتھ رہے ہیں, اشرف غنی صاحب بھی ان کے ساتھ رہے ہیں, تو دوبارہ سے میرے خیال میں وہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گی. اور پھر وہ ایک اور ڈرامہ ہوگا کہ دیکھیں جی ہم صاحب خوان ہیں, ہمارے دشمن تو طالبان ہیں, ہم کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور کھانا اکٹھے کھاتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ اس طرح سے ڈرامہ ہوگا. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, اور ساتھ ہی ناظرین ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, then we'll come back to it.